السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، غوث اعظم، لجپال ہے۔ نہ اس کے علاوہ کوئی داتا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ رازق ہے، نہ عزت دینے والا ہے، نہ ذلت دینے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے۔ وعلیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام الکل، فخر رسول، امام الاول، امامنا، امام الآخر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی محفل کا نام سیرت کے حوالے سے ہے۔ سیرت صرف بیان کرنے تلک نہیں ہے، سیرت عمل کے میدان میں بھی لانے والی ہے۔ یہ بات نہیں کہ ایک انسان کسی ایک دن کو، ایک رات کو، ایک مہینے کو خاص کر لے اور خاص کرنے کے بعد کہ میں نے اس کے اندر عبادت کر لی، بات ختم، اب میری زندگی کے گناہوں کو اللہ کی ذات معاف کر دے گی۔ میں نے ایک مہینہ مختص کر لیا، ایک دن مختص کر لیا، ایک ہفتہ مختص کر لیا اور سمجھا کہ اس عمل کی وجہ سے پچھلے بھی گناہ معاف، آگے آنے والا سال وہ بھی معاف۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام نے پہلا درس انسان کو یہی دیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے بعد اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی تلقین کی۔ اب زبان سے نہیں کہا کہ رسول مان لیا، بات ختم۔ اب اس کو یہ نہیں کہا کہ اب پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہے، مومن ہے، جنتی ہے، جنت میں چلا جائے گا، یہاں تک اس کو نہیں رکھا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ اب تو نے نماز کو ادا کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، تو نے حج کر لیا، روزے رکھ لیے، تو مومن ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیے، کرنے کے بعد دنیا میں جو کچھ مرضی کر، جھوٹ بول، غیبت کر، دغا بازی کر، حسد کر، لوگوں کو تکلیف دے، رستے روک لے، لوگوں کے اوپر بہتان بازی کر، لوگوں کے معاملات میں آ کے لوگوں کو پریشان کر، جیسے بھی کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اسلام یہ نہیں، سیرت یہ نہیں کہے گی۔ سیرت نے یہاں بندے کو مومن بننے سے پہلے کہا کہ تو نے نماز پڑھ لی ہے، تو نے روزہ رکھ لیا ہے، زکوٰۃ ادا کر لی ہے، ابھی مومن نہیں۔ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اگر تیرے روزے ہیں، تیری نمازیں ہیں، تیرے حج ہے، تیری زکوٰۃ ہے، تیرے معاملات یہ سارے ہیں، اس کے باوجود اگر تیری ہاتھ اور زبان سے مسلمان تنگ ہیں، مومن تو دور کی بات ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ بندہ یہی سمجھتا ہے میں نماز پڑھ لی ہے، یہ ربیع الاول گزرا، لوگوں نے من گھڑت باتیں کی، لوگوں کے رستے روکے، بڑے بڑے سپیکر لگا کے لوگوں کو پریشان کیا، ان کے اوپر بہتان بازی کی، ان کی عزتوں کو اچھالا، اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا مومن مسلمان بن گیا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اسلم من لسانی، اور لوگوں جو زبان کے ساتھ اسلام لائے ہو، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
من آمن بلسانی، اور لوگوں جو زبان کے ساتھ صرف مومن بنے ہو، میری بات کو غور سے سن لو، کسی مسلمان کو آر نہ دلاؤ، کسی مسلمان کی عزت کو پامال نہ کرو، کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے نہ چلو۔ اگر تم نے یہ کام کیا، اگر کسی ایک مسلمان کے عیب کے پیچھے تم پڑ گئے، تم نے اس کی عزت کے پیچھے پڑ کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا، اللہ کی ذات تمہارے پیچھے پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سیرت تو یہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہر پہلو کے اوپر آتے، سیرت تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو مانتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی کو پریشان کرو گے، اگر تم کسی کو تنگ کرو گے، اب تم گھر میں جا کے سو جاؤ، اب گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ جاؤ، اگر تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمان پریشان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہیں گھر کی چار دیواری کے اندر رہو گے وہاں بھی ذلیل و خوار کر دے گا۔ سیرت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرے، سیرت تو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیرت میں تو یہ بھی فرمایا، ایک بندہ رستے میں جا رہا ہے، اس نے کانٹے دار ایک جھاڑی کو دیکھا، اٹھایا ایک طرف کر دیا، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ لیکن جو رستے روک لے، مسلمانوں کو تنگ کرے اور مسلمانوں کے خلاف ہی اپنی زبان کو اتنا اچھال لے، اتنا نکال لے، اتنی زبان چلا لے اور کہے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں سارے کام بھی کرتا ہوں، ہر معاملہ کرنے کے باوجود وہی بات شیخ صاحب کی آگے لے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کا کردار نہیں ہے، اس کے پاس پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، صرف زبان کی حد تک ہے، باقی معاملات میں وہ بہت دور نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، آپ نے ہمیں سمجھایا، فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی کسی کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بہت بڑا بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، مفلس وہ ہے قیامت کے دن رب کے دربار میں آئے گا، دائیں بھی دیکھے گا نیکیاں ہوں گی، بائیں بھی دیکھے گا نیکیاں ہوں گی، اس کے سامنے بھی نیکیاں، اس کے پیچھے بھی نیکیاں، یہ اپنی نیکیوں کے اوپر دیکھ کے یہ مان کرے گا آج تو جنت میری ہے، میں نے جنت میں چلا جانا ہے۔ اچانک ایک بندہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، آ کے کہے گا کذب ھذا، تو نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا۔ دوسرا آ جائے گا، آ کے کہے گا شتم ھذا، تو نے گالی دی تھی۔ پھر ایک اور آ جائے گا، تو نے میرا مال کھایا تھا۔ پھر ایک اور آ جائے گا، تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اس کے زکوٰۃ، یہ بڑے بڑے معاملات، وہ اپنے آپ کو آج اتنا بڑا سمجھتا ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں میں مومن ہوں، میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں دنیا میں جو کچھ مرضی کر لوں مجھے اللہ معاف کر دے گا، میں جیسے مرضی کر لوں۔ آج قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہے، لوگ ایک دائیں طرف قطار بن گئی، ایک بائیں طرف بن گئی، اب لوگ اس کے اتنے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کیا کرے، ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، ہم نے سیرت کو کیا اپنایا ہے، ہم نے سیرت صرف زبان سے اس کا نام لیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا حسن ہے، یہ حسن تلک رکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ مقام تلک رکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہے، وہاں تک رکھا۔ جب سیرت کی بات آئی سارے پہلو چھوڑ دیے، ہر رستے کو ترک کر کے اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو اسلام سے ایسے بری کر لیا، دنیا میں جو کچھ مرضی کرے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ایک بندہ آئے گا، اس کو آ کے کہے گا ہاں بندے تو نے یہ کام کیا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ دوسرا آ جائے گا، اس کو بھی نیکیاں اس کی مل جائے گی۔ اب نیکیاں
دی جا رہی ہیں، اچانک کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم، لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ پھر جن کے اوپر ظلم کیے ہوں گے ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی ہے ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد کے اس کو اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس سیرت ہم نے اپنائی نہیں، صرف نماز کو سیرت سمجھا، وہ نماز کا معاملہ بھی دور چلا گیا۔ مسجدوں میں نماز کی بھی تعداد نہیں رہی، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے بھی نہیں رہے، مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے بھی نہیں نظر آتے، قرآن سمجھنے والے بھی نظر نہیں آتے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی۔ اور جب حقوق العباد کی باری آتی ہے، لوگوں کے معاملات کی باری آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی اس نے وہ نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی ادا کرتی ہے، وہ فرضی روزوں کے علاوہ نفلی بھی وہ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی وہ زکوٰۃ فرضی کے علاوہ نفلی بھی دیتی ہے، فرضی حج کے علاوہ بھی اس نے نفلی حج بھی کیے ہیں، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کے ہمسائے تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک عورت کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی فرضی روزے ہیں، فرضی نمازیں ہیں، فرضی زکوٰۃ ہے، فرضی حج ہے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے کوئی تنگ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی جنت کے اندر جائے گی۔ آئیے میرے دوستو بزرگوں، سیرت کا موضوع بڑا طویل ہے، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی سیرت لے کے آئے، اپنی دکان میں بھی لے کے آئے، اپنے دوستوں میں بھی لے کے آئے، اپنے محلے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر سیرت لے کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل زندگی دی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ساری زندگی انسان کی اگر وہ ساری زندگی گزارے اور اس کے لیے نمونہ ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔